بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ، علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 22 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد شریعہ کا قرآن کے ساتھ تعلق۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 21 میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ مقاصد شریعہ کا ادلہ شریعہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس میں ہم نے مقاصد شریعہ کا نصوص شریعہ یعنی قرآن و حدیث، اجماع، قیاس، مصالح مرسلہ، عرف اور جو ہم سے پہلے کی شریعتیں ہیں اس کے ساتھ تعلق پر گفتگو کی تھی، اور اس ضمن میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مقاصد کی وجہ سے دلیل کو نہیں چھوڑا جائے گا، اصل تو حکم کے لیے دلیل ہے۔ اور کیا نصوص اور مقاصد میں تعارض ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی کہ نصوص اور مقاصد میں تعارض نہیں ہوتا۔ آج کے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ جو پہلا حصہ ہے یعنی مقاصد شریعہ کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید یہ مقاصد شریعہ کے مصادر میں سب سے اہم مصدر ہے، اور اسی طرح سنت نبویہ بھی ہے۔ یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں اس میں کون کون سے مقاصد ہے، شریعت کا مقصد اس میں کیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے اولی چیز ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو واضح کر کے بیان کیا ہے، تو جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتے ہیں اس کی وجوہات بھی ذکر کرتے ہیں، یا صراحتاً ذکر کر دیتے ہیں، یا کئی احکامات کو ملا کر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ مقاصد شریعہ کو بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث یہ مقاصد شریعہ کے لیے اہم مصدر ہے، تو اس طرح مقاصد شریعہ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہمیں سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مقاصد شریعہ یہ مقاصد کتاب و سنت میں معین ہے، یعنی جب ہم شریعت کے اجمالی مقاصد نکالتے ہیں اور کلی مقاصد نکالتے ہیں تو کتاب و سنت کی فہم میں جو معید چیز ہے، مددگار چیز ہے، وہ مقاصد شریعت ہے۔ کیونکہ جب اب شریعت کا مقصد ہمارے پیش نظر ہوگا کہ احکامات میں وہ کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو مقاصد شریعہ کے خلاف وہ معتبر نہیں ہے۔ شریعت کے جو مقاصد ہے، مثلا عبادت مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اسی طرح مال کی حفاظت اور انسان کی حفاظت اور انسان کی عزت کی حفاظت، اب وہ تمام نصوص جو شریعت کا ان نصوص میں جو مقصد ہے، اگر وہ اس کی کوئی خلاف تشریح کرے گا تو ہم اس کی تشریح کو نہیں مانیں گے، کیونکہ مقاصد شریعہ کے خلاف ہیں، اور شریعت کا مقصود ہی ان نصوص سے یہ نہیں ہے۔ تو اب ہم تفصیل میں جاتے ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں، قرآن میں یعنی آج کے سبق میں تو ہم قرآن کے بارے میں بیان کریں گے، اور یہ یعنی اجمال کے طور پر ہم نے قرآن مجید کو بطور مثال کے پیش کیا۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں مقاصد شریعہ کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے مقاصد شریعہ کی وہ مثالیں ذکر کرتے ہیں جو عام ہو، اور آپ نے پیچھے بیان کیا کہ مقاصد دو قسم کی، ایک مقاصد عامہ اور ایک مقاصد خاصہ۔ تو سب سے پہلے ہم ان مقاصد کو ذکر کریں گے جو عام مقاصد ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا ہی اسی کے لیے کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو یہاں ایک بہت بڑا مقصد انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق اور جنات کی تخلیق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ عبودیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ تو لہٰذا یہ مقصد شرعی ہوا اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔
دوسرے نمبر پر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ سورہ نساء آیت نمبر 165 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے پیغمبروں کو بھیجا ہے جو بشارت دیتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں اور ڈراتے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام باقی نہ رہے، حجت باقی نہ رہے ان رسولوں کے بھیجنے کے بعد. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت بازی نہ کرے کہ ان کو تو کسی نے بتایا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اس لیے ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ خوشخبری دے اور ڈرائے. یعنی جو لوگ صحیح کام کر رہے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے کہ آپ درست کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ درست کام نہیں کر رہے ان کو ڈرا دیں. تو یہ اس مقصد کے لیے ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے بھیجنے کا جو مقصد ہے شریعت کے پیش نظر وہ تبشیر اور انذار ہے. تو اس سے مقصد شرعی ہمیں معلوم ہو. تیسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر آسانی چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر تنگی یا تکلیف کو نہیں چاہتے. تو اب اس کو دیکھ لیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد بیان فرمایا ہے کہ احکامات شریعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر لوگوں کو تنگ کرنا نہیں، بلکہ ان کو آسان طریقے سے صحیح راستہ دکھانا ہے. تو اس میں شریعت نے تیسیر اور تخفیف جو مقصد شرعی ہے اس کو بیان کیا ہے. چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ حج آیت نمبر 78 میں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہارے دین میں تکلیف نہیں رکھی ہے، تم سے تکلیف کو اٹھایا ہے. یعنی جن جگہوں میں انسان کو تکلیف ہو تو شریعت انسان سے وہ تکلیف اٹھاتی ہے. تو رفع حرج یہ مقصد شرعی ہے، انسان کو تکلیف نہ ہو. تو یہ ایک مقصد شرعی ہے جس کو بیان کیا ہے. اس طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سورہ ہود آیت نمبر 88 ہے ان ارید الا الاصلاح ما استطعت. پیغمبر کے زبانی فرماتے ہیں کہ میرا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے جتنی میری طاقت ہو. تو یہ ایک بہت فائدے کی بات ہے کہ پیغمبر اور انبیاء کرام کے ذمے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لیکن اصلاح اپنے طاقت کے بقدر. تو لہٰذا جو انبیاء کرام کا مقصد ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اصلاح اور ارشاد کے لیے آتا ہے. یعنی پیغمبر جو ہے وہ سزا نہیں دیتے تھے یا وہ عذاب نہیں سناتے تھے، بلکہ وہ ان کے پیش نظر صرف دعوت و تبلیغ ہوتا تھا اور وہ سنا لیتے تھے. چھٹے نمبر پر آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد شرعی کو بیان کیا ہے کہ تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تھامو اور فرقہ واریت اختیار نہ کرو، علیحدہ گروہ بندی سے بچو. تو اب اس میں ہم دیکھ لیں شریعت کے پیش نظر ایک اہم مقصد ہے وحدت اور اتفاق. تو بہت ساری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر بھی بیان فرمایا ہے، یہاں عام طور پر بیان فرمایا ہے کہ فرقہ بازی اور تفرقہ اور فتنہ انگیزی اور مخالفت اور انتشار یہ نہیں پیدا کرنا چاہیے اور اتفاق کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تم کافروں کے لیے اپنی طاقت کے بقدر قوت تیار کرو. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقصد شرعی بیان فرمایا ہے. یہ جو مثالیں تھیں یہ وہ مقاصد تھے جو مقاصد عامہ ہیں، اس کی مثالیں چند آپ کے سامنے ذکر کر دی. اور اب چند مثالیں مقاصد جزیہ کی ذکر کرتے ہیں. یعنی کسی خاص حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد بیان فرمایا ہو کہ یہ جو حکم تمہاری طرف متوجہ ہے یہ اس مقصد کے پیش نظر ہے. چنانچہ ہم اگر دیکھ لیں نماز کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی.
تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے پیش نظر جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اللہ کو بھولنا اس میں بھی انسان کا نقصان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اس میں انسان کے لیے فائدہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد بھی ہو جائیں گے تو یہ ایک فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنا یہ میری یاد کے لیے ہے۔ تو اس میں نماز کا مقصد بیان کیا کہ یہ اللہ کی یاد ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے مالوں میں زکوٰۃ وصول کر لو تاکہ یہ زکوٰۃ ان کو پاک کر دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس سے انسان کا نفس اور انسان کا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ انسان جب کماتا ہے تو اس کے مال میں کوئی نہ کوئی خرابی، کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی گندگی آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کر دو تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد نفس کی پاکی اور مال کی پاکی، یہ اس کا مقصد ہے۔ اسی طرح اور جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام شریعہ ہے اس کے مقاصد بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر حج میں دیکھ لے کہ حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں مسلمانوں پر فرض کیا کہ تمام دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اس کے مقصد کیا تھا؟ انسان اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے مسجد میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں لوگ، اور وہ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن حج میں کیا مقصد ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج آیت نمبر 27-28 میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے تاکہ وہ پیدل آ جائے اور اونٹوں پر آ جائے اور دور دراز علاقوں سے وہ حاضر ہو جائے۔ اور حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اپنا فائدہ وصول کر لے، وہ اپنے فائدے کی جگہ میں حاضر ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی کرے مشہور دنوں میں، معلوم دنوں میں، اور ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جانور دیے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حج کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان کا دنیاوی اور دینی فائدہ ہو۔ تو ایک تو دینی فائدہ یہ ہے کہ انسان وہاں عبادت کر لیتا ہے، اور دوسرا فائدہ جو شریعت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اجتماع، سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے اتفاق، اجتماع اور وحدت، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے شریعت انفرادی نماز کی بھی تاکید کرتی ہے، لیکن دن میں 5 مرتبہ ہمیں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں، اور پھر جمعے میں ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ جامع مسجد میں نماز پڑھیں، زیادہ لوگ اکٹھے ہوں۔ پھر عیدین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم کرتے ہیں کہ عیدگاہ میں ہم جا کے تاکہ اور زیادہ لوگ اکٹھے ہوں۔ اور حج میں تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہی تاکید کرتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کر ایک جگہ عبادت کریں۔ تو اس میں وحدت بھی آتی ہے، اتفاق بھی آتا ہے، اسلام کے شان و شوکت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح اجتماعی مقاصد اور مفادات اس میں ہیں۔ روزے کے بارے میں اگر ہم دیکھ لیں تو روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس سے انسان نفس کے شر سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو لہٰذا تقوی اس کو کہتے ہیں کہ انسان جو نفس اور شیطان ہے اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، پاکیزگی اس میں آ جاتی ہے۔ اور تقوی میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جماع سے روکے رکھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دیگر برائیوں سے بھی جو جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو پھر ناجائز چیزوں سے حرام چیزوں سے تو بدرجہ اولا وہ رکھے گا اور اس کو خوف ہوگا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 30 دن جب رمضان کے روزے رکھے گا تو اس میں اس کی صفت پیدا ہو جائے گی کہ وہ گناہوں سے بچے گا. اسی طرح قصاص ہے، ایک حکم شرعی ہے. قصاص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے قتل کے بدلے میں ہم اس کو قاتل کو قتل کریں گے. تو اب قصاص کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں مشروع قرار دیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل کے مالکو، تاکہ تم بچ کر رہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم قاتل کو ایسے ہی چھوڑ دیں یا اس کو کوئی اور معمولی سزا دے دے تو وہ پھر آئندہ لوگ اس طرح کے قتل کرتے رہیں گے اور انسانی جان کی حفاظت نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس شخص کو ہم قتل کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بہت سارے انسانوں کی زندگی اس میں مضمر ہے. تو یہ وہ مثالیں تھیں جس میں شریعت نے مقاصد شریعہ بیان کیے ہیں اور جزئی احکامات ہیں جس میں شریعت نے مقاصد بیان کیے ہیں. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے مقاصد شریعہ کے بارے میں تفصیل ذکر کی کہ مقاصد شریعہ قرآن میں کون کون سے ہیں اور اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اس میں ہم نے بیان کیا کہ قرآن و حدیث یہ مقاصد شریعہ کا اہم مصدر ہے. ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ مقاصد شریعہ کو اگر ہم پہچان لیں تو اس سے کتاب و سنت کے جو مقاصد ہیں اس میں ہم یہ مددگار ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ بات بھی ذکر کی کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو مقاصد شریعہ کے خلاف ہو وہ معتبر نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا کہ قرآن میں مقاصد عامہ کون کون سے ہیں، مقاصد خاصہ کون کون سے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کی حجیت پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ.